بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 43 پہ آج ہم بات کریں گے، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں کچھ چیزوں کے قائم کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا ہے، اور اس سے پہلے مسلسل یہ بات آپ سن رہے ہیں کہ اس رکوع میں اللہ تعالی نے 8 اوامر 8 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 3 کاموں کا انہیں حکم دیا ہے۔ پہلا کام تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو۔ یہ قرآن پاک میں بظاہر بنی اسرائیل کے متعلق آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے ایمان کے بعد عملاً انہیں اسلام کے ارکان کی پابندی کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ایمان لانے کا حکم ایک آیت قبل مل چکا تھا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے تم پہ نازل کی ہے، یا یہ کہ تمہارے واسطے نازل کی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تمام اقوام اور ملل کے لیے نازل ہوئے، بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، تو ان کی بعثت مبارکہ سب کے لیے ہے، تمہارے لیے بھی ہے، تو تم ان پر ایمان لاؤ۔ اور یا یہ تفسیر کی گئی کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم کی، اور اس کے بعد جب ایمان کا معاملہ ہو گیا تو اب تعلیم بعض اہم جزیات کی دی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کے پابند ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ دو۔ تو فقہا نے یہاں پر بحث کی ہے کہ آیا کافروں کو فروعات کا مخاطب بنانا درست ہے یا نہیں، اور ایک گروہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے جواب دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ کافروں کو بھی فروعی چیزوں کا حکم ہے، اگرچہ اصولی طور پر وہ مومن نہ ہوں۔ اور دوسرے گروہ کی طرف سے بات یہ کی گئی کہ دیکھو اس میں اللہ تعالی نے بڑا معقول جواب انہوں نے بھی دیا کہ سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر نماز کا کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ تو تمہارا سب سے اہم کام اے بنی اسرائیل یہ ہے کہ تم اقامت صلاۃ پر زور دو، اور اقامت صلاۃ ہونی چاہیے کہ نماز کو قائم کرو۔ اس پوری آیت کریمہ میں ایک نیا لفظ آیا ہے، اور قاعدے کے مطابق سب سے پہلے اس کی لغوی تشریح ہم آپ سے عرض کر دیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ جو رکوع ہے اس کے اصل معنی ہیں انحناء، یعنی جھک جانا، اور نماز میں ایک خاص شکل کے مطابق جھکنے پر اصطلاح میں رکوع اس کو کہا جاتا ہے، ورنہ اصل لغت میں عاجزی اور انکساری کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی ایسے استعمال فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں جھک جاؤ اور سجدے کرو۔ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہاں تواضع مراد ہے، کہ اللہ تعالی نے اس رکوع اور سجدے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ کہ نماز والا رکوع اور سجدہ، بلکہ عمومی زندگی کے متعلق فرمایا ہے کہ مسلمان کا رویہ مٹے ہوئے لوگوں کی طرح کا ہونا چاہیے۔ مسلمان آدمی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ عام زندگی کے معاملات، حالات میں، معاشرت میں بالکل مٹ کر رہے، اپنے آپ کو مٹا کر رکھے، اور ہاں کافروں کے مقابلے میں جب آ جائے تو پھر اس کی جرت، شجاعت، اور وہ مقام ہے جہاں پہ اس کا اظہار ضروری بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں
یہ جو فرمایا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، تو اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے یا تو کہ واقعی تم نماز پڑھو اور رکوع کرو، کیونکہ یہودیوں کی نماز میں کہتے ہیں کہ رکوع نہیں تھا، اور بعض ذات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس امت میں شامل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اور اس گویا اس حکم کی دوبارہ نئے الفاظ میں تعبیر کی جا رہی ہے، نئے الفاظ میں ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں ایک نیا لفظ کے رکوع کا آیا تھا، اور اس رکوع کے لفظ کے معانی جاننے کے بعد اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں کس چیز کی تشریح کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وہ اصول جو کئی بار عرض کر چکے ہیں، اب اس اصول کے مطابق اس آیت پر بھی آئیے، اس کی مکمل طور پہ تشریح یہ تو بعد میں عرض کریں گے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے متعلق ہے، ہمیں اس پر کیسے عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں بھی کیا بتلایا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کا قرب بندے کو نصیب کرتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے 20 سے زیادہ مقامات پر قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ لوگوں نماز قائم کرو۔ یہاں پر یہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آگے چل کے فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے پہ بات کرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو فعزت تم، اور جب تمہیں میدان جنگ میں اطمینان ہو جائے اور دشمن کا حملہ چاہے جتنے بھی وقفے کے لیے رک جائے، اور جان کی کا مسئلہ نہ بنا ہوا ہو وہاں پہ، اور شکست فتح کا مسئلہ نہ بنا ہوا ہو، کچھ وقفہ درمیان میں آتا ہے، تو اس اطمینان کی حالت میں فاقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں نماز کو قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اللہ سے، وَهُوَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس کے ہاں تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تم خدا کے حضور میں پیش ہوگے تو وہاں بھی تم سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز قائم کرو۔ سورہ اعراف پہ فرمایا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر جگہ جہاں پر سجدہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرو۔ یعنی جو نماز کا وقت آ جاتا ہے، ایک تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے نماز کی فکر کرو۔ بنی اسرائیل، اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے انہیں کہا کہ فرعون تمہیں عبادت نہیں کرنے دیتا، حالات تنگ ہو گئے ہیں، مجبوریاں پیش آ رہی ہیں، وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اپنا قبلہ گھر کو بنا لو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، اس کے اندر نماز پڑھ لو، مگر نماز کسی صورت میں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کی صفات میں سے یہ چیز بیان کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان کی امت سے بھی کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور آپ کیا کیجئے اللہ کے اس دین کے لیے جو یکسو کر دینے والا ہے، سب مذاہب سب باطل فرقوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف کرنے والا ہے، کیا کیجئے قیام دین ہونا چاہیے، دین قائم ہونا چاہیے۔ اور سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کب؟ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں، فجر کی بھی مغرب کی بھی، سورج کے ڈوبنے کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ، اور رات کے کسی حصے میں بھی نماز پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت اس کی لوگوں کو بتلائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور نماز پڑھتے رہو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک۔ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی اللہ نے، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا انا،
میرے علاوہ موسیٰ کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو. اور عبادت کیسے کرو گے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، مجھے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. پھر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھو. سورہ یہ عنکبوت ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے سارے تصوف، سلوک اور اخلاقیات کو جمع فرما دیا. اللہ نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور دیکھیے کیا کیجئے، جس طرح آپ پہلے بھی خدا کی کتاب پڑھتے رہے ہیں، اسی طرح جو وہی آپ پر کی جا رہی ہے خدا کی کتاب کی کثرت سے تلاوت کیجئے. واقم الصلاۃ، اور نماز پڑھیے. اس لیے کہیں بھی نماز کی بات اس سے ہٹنا نہیں ہے. سورہ مزمل میں فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دیتے رہو اچھے طریقے پہ. سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہو، لوگوں زکوٰۃ دیتے رہو، لوگوں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو. یہ اتنا اہم حکم ہے نماز کا کہ اہل ایمان کی صفات میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جب تک وہ نماز پڑھ وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر دیکھیے یہ کہیں نہیں فرمایا، یعنی ہم اردو میں تو ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں، لیکن ترجمہ وہ تو سمجھانے کی غرض سے، اب کرنا قرآن نے ہر جگہ تقریباً یہی کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور کیا کریے، نماز کو قائم کیجیے. ایک مقام پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے. وگرنہ اقامت صلاۃ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ ہمارے بندے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ بندے ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بندے ایسے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کر لیں تو اس کی پابندی کرتے. ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں. وہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو آپشنل ہے اور آپ چاہیں تو چھوڑ دیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں. وہ جو آپشنل چیزیں ہیں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو بھرے شہروں سے نکال کے بالکل ایک بے آباد وادی میں لے جا رہے ہیں، جہاں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہاں کوئی کھیتی پیدا نہیں ہوتی، کوئی سبزیاں نہیں ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں، اور پہاڑ بھی چٹیل پہاڑ ہیں، کوئی چیز پیدا ہونے والی نہیں. کیا کہتے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس وادی میں خداوندہ کوئی فصل نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، اور اللہ تیری عزت اور احترام والے گھر کے پاس. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آخر؟ کیوں اس مقام میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس؟ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں لیقیم الصلاۃ، اللہ تھا کہ یہ نماز پڑھیں. ہم لوگ اپنی اولادوں کے لیے دین دنیا کی ساری بھلائیاں سوچ لیتے ہیں، دین کی بھی سوچ لیتے ہیں، مسلمان ہیں نا، یہ نہیں سوچتے کہ اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں. ایک بار کہہ دینا کافی ہوتا ہے. گھر میں کئی مرتبہ بچے شرارتیں کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے نا ایک بار جو سمجھا دیا، باپ کہتا ہے ایک بار جو بتا دیا ہے. اور کبھی تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں بار بار کہنے کے باوجود تم میری بات سنتے نہیں، پڑھتے نہیں آپ بیٹھ کے. کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈھیٹ ہو گیا. یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، تقریباً ہر گھر میں پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ سے زیادہ فرما دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اب اس کے باوجود نہیں پڑھتا تو پھر قیامت میں اگر یہ کہیں کہ تم بھی ایک ڈھیٹ تھے اور تم نے ہماری بات نہیں مانی تو وہ ڈانٹ کوئی چھوٹی سی بات. اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور انہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، ویقیموا الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز پڑھیں. ہم نے کوئی بھاری بھرکم چیزیں لوگوں پر نہیں رکھی. مدد کا وعدہ کیا. اللہ نے فرمایا لا ان اقمتم الصلاۃ، اگر اے بنی اسرائیل تم نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، تو میں تمہاری مدد کروں گا، دشمنوں پہ تمہیں فتح دوں گا. بار بار اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں ہے
اتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، انہیں بھی حکم یہی ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، ہمارے بندے تو وہ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں قرآن کو، زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن سے رہنمائی چاہتے ہیں، اور واقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بندگی کا سب سے بڑا نشان ہے، اور جس چہرے پر یہ نشان نہیں ہے اس کی بندگی میں نقص ہے، اس کی بندگی ناقص ہے، اس کی بندگی میں قصور ہے، اور اس کی بندگی پوری نہیں۔ نشانات لگ جاتے ہیں چیزوں کو پہچاننے کے لیے۔ دلہا جب بنتا ہے، دلہن بنتی ہے تو نشان لگ جاتا ہے، سیرا باندھ دیتے ہیں، یا جو بھی رسومات ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہو گئی۔ جرم کرتا ہے، پولیس ہتھکڑی لگا دیتی ہے تو یہ نشان لگ گیا نا، پہچانا جاتا ہے کہ یہ مجرم۔ اسی طرح اللہ کی بندگی کا نشان نماز ہے کہ جب وہ مومن انسان نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسے بالکل بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طرح پہلے نماز پڑھ لو۔ اور جس میں یہ بندگی کی علامت نہیں ہے، وہ جتنی کم ہے اتنا ہی کم وہ خدا کا بندہ ہے۔ اگر وہ خدا کا بندہ نہیں ہے تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے پیچھے، یا دو چیزیں، یا وہ نفس کا بندہ بن جائے گا یا شیطان کا بندہ بن جائے گا۔ بندگی خدا کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اور صرف ایمان کافی نہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر نہ لڑنا ان سے، اب یہ کافر نہیں رہے، اب یہ مومن ہو گئے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھیں اور زکات دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اب کوئی صورت نہیں ہے ان سے لڑنے کی، جہاد کے نام پہ تم انہیں مارنے نہ لگ جانا، قتل نہیں کرنا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے بندے تو نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ایمان کو حکومت مل جائے دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین میں مسلمانوں کو حکومت دے دیں، اقاموا الصلاۃ، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے نماز پڑھوائے، نماز کو قائم کرے۔ سورہ فاطر میں فرمایا ہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اور آپ بس اس قرآن کے ذریعے انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز نہ پڑھنا اور قرآن کے درس سننا اور یہ کیسٹس اور یہ ریکارڈنگ اور یہ سب چیزیں بیکار کی باتیں ہیں۔ سچ پوچھئے اس کا کوئی اتنا زیادہ نفع نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی اللہ کی بندگی میں شامل نہ ہو۔ بندگی ضروری ہے، اس بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے چوری چھپے بھی، چپکے بھی، اور کھلے بندوں بھی، صاف ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون، انہیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں لن تبور، جس سودے میں گھاٹا نہیں ہے، جس سودے میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس سودے میں کوئی خسارہ نہیں۔ والذین استجابوا لربہم، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو اپنے پروردگار کا کہا مانتے ہیں، اس کا کہا سنتے ہیں، سننے سے بھی بڑھ کے مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کا پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ رات کو آدھی رات کو اس کے حضور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی آپ رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آپ اس وقت اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کا کوئی بھی بندہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خدا کا کوئی بھی بندہ ہو، رات کے کسی حصے میں اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے اتنا پڑھ لیتا ہے، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، تو آپ سوچئے کسی بادشاہ اور شہنشاہ کے حضور میں کھڑے ہونا یہ کچھ کم سعادت کی بات ہے۔ اس لیے بار بار یہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور وہ نقطہ اس بات کو مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کم کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ کہا ہے قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک قائم کرنے کی چیز، اور یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم نالائق، ہم گناہ گار خدا کے بندے اس قابل سمجھے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ ہم پر نماز کی عبادت کو فرض قرار دے۔ آپ بالکل عام مثالوں سے سمجھیں، بچے کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے نمبر لے کے آئے گا، ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا اتنے پیسے لے کے آئے گا۔ کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، سوئمنگ کا مقابلہ ہوتا ہے، کوئی بھی، تو ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میرا شاگرد اتنا نمبر لے کے آئے گا، تو اس کی پیٹھ ٹھونکتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے مجھے آپ سے توقع تھی کہ آپ یہ کام کر کے آئیں گے۔ کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے دل میں کہ جو توقع مجھ سے کسی نے رکھی تھی وہ میں نے پوری کی۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے ہم سے کیا توقع رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی توقع ہم سے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں حاضر ہوئے تو انہیں 50 نمازیں دیں کہ میرے بندے تو ایسے ہیں جو 50 بھی ہنسی خوشی پڑھ لیں گے، ان کے لیے میری بندگی بہت بڑی چیز ہے، وہ دل لگا کے 50 نمازیں روز پڑھ لیا کریں۔ خدا نے اسے اس قابل ہمیں سمجھا تھا، اور پھر اللہ نے اس پہ نظر کی کہ ممکن ہے یہ کمزور ہوں اور ممکن ہے یہ اتنا کچھ نہ کر سکیں، تو پھر کیا ہوا؟ 50 کی 5 کر دی گئیں۔ تو سب سے موزوں طریقہ عبادت کا وہ اللہ نے نماز کو بتایا۔ یہ وہ لباس ہے جو ٹھیک ٹھیک انسانوں کے جسم پر پورا اترتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور اللہ تعالی کی مہربانی اور عنایت ہوئی کہ انہوں نے 50 فرض کر دی اور پھر اس کو کم کرتے کرتے 5 تک لے آئے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اصل میں تو 50 نمازیں پڑھنی تھیں، اور اللہ نے اس قابل ہمیں سمجھا تھا کہ ہم اپنے وقت میں، اپنی قوتوں میں، اپنے دل اور دماغ میں اللہ کا اتنا بڑا حصہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اتنی محبت اور تعلق ہے کہ پروردگار نے 50 نمازیں میرے متعلق سوچا تھا، فرمایا تھا مجھے اس کی بات پوری کرنی۔ پھر جب اس کو احساس ہوگا کہ 50 نمازوں کے قابل مجھے سمجھا گیا تھا تو 5 نمازیں تو پڑھے گئی، وہ کہے گا، زبان حال سے کہے گا کہ 5 تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے غالباً ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش 50 ہی رہتی، بشرطے کہ نماز کی لذت محسوس ہونے لگے اور پتہ چلنے لگے کہ نماز کیا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ نماز پتہ ہے کیا ہے؟ اما احدکم، یاد رکھنا یہ تم میں سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، یناجی ربہ، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، بالکل دبی ہوئی آواز میں اپنے پروردگار کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، اس کے کان میں چپکے چپکے اپنی باتیں کر رہا ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اس کی سند پہ اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اہل دل کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہ بھی ہو تو بھی حال یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے کہا تم میں سے جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو گویا اپنے پروردگار کے پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، چاہے یہ حدیث نہ ہو، اور محدثین بے شک اس کی سند کی وجہ سے اس کا انکار کریں، لیکن جنہیں نماز سے خدا نے کچھ حصہ دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسا سجدہ بھی آتا ہے جب آدمی اپنے قصور کا اعتراف، اس بادشاہ کی عظمت، اس کے شہنشاہ کے دربار میں پیشی اور اپنی معروضات جب پیش کر رہا ہوتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے حقیقتاً کسی کے پاؤں میں سر رکھ دیا ہو کہ اس سے قیمتی موقع اور اس سے زیادہ اہم وقت میری پوری زندگی میں اور کوئی۔ عالی ہمت ہونا اور بلند نظر ہونا
اللہ نے اس کے متعلق کہا کہ یہ 5 نمازیں ایسے پڑھیں، 50 سے 5 کر دی اور متعین اوقات کر دیے کہ دیکھو نماز کو تم نے متعین اوقات میں پڑھنا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ لوگوں نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ نماز ادا کیا کیجئے، نماز پڑھیے کب؟ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد. ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، الی غسق اللیل، اور رات کے آنے تک مغرب اور عشاء ہو گئی. وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پاک پڑھیے، یا یہ کہ فجر کی نماز پڑھیے. دونوں تفسیریں ہیں اس کی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز تو ایسی ہے جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا ایسا ہے جس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور سنتے ہیں. سورہ طٰ میں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے چڑھنے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے اطراف میں، رات کے وقت میں، وسبح واطراف النہار، اور دن اور رات کے آغاز میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ اللہ خوش رہے، راضی رہے، اس کی حقیقی رضامندی نصیب. یہ 5 اوقات متعین کیے. یہ اوقات ان رکعات کے ساتھ یہ روحانی غذا ہے، یہ صحت کا انجیکشن ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا. سب سے بڑی حکمت بس اس کی حکمت ہے، اور سب سے وسیع علم اسی ذات باری تعالی کا علم ہے. اور اللہ نے بتایا ہے کہ کس وقت تمہیں کون سی خوراک لینی ہے. ڈاکٹر متعین کر دیتے ہیں، طبیب متعین کر دیتے ہیں، وزن متعین کر دیتے ہیں، خوراک متعین کر دیتے ہیں کہ صاحب آپ نے چکنائی نہیں کھانی، آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا آپ نے نمک نہیں کھانا، آپ کو شوگر ہو گئی ہے آپ نے میٹھی چیز نہیں کھانی، آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی. ڈاکٹر متعین کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ برابر کی سطح کے لوگ ہیں، وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، ان کے تجربے، ان کا علم میڈیکل میں جتنا بھی وسیع ہو، بہرحال ایک سے ایک بڑا علم والا ان میں بھی ہوتا ہے. محدود ہے، اندازہ ہے، اور بعض اوقات تو بالکل تخمین ہوتی ہے، قیاس ہوتا ہے، ڈاکٹر کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ جناب یہ کر لیں میرا خیال ہے. اچھے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں جو مطلقاً حکیم ہے اور الاطلاق اس کا علم ساری کائنات پہ محیط ہے، اس نے متعین کی ہیں یہ خوراکیں، اس نے متعین کیا یہ غذا. اس نے کہا 5 وقت میں فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں اس طرح اتنی رکعتیں پڑھو گے، اس سے کیا ہوگا تمہارے اندر کا علاج ہوتا رہے گا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں، ہم جو شاہ صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہیں نا، بالکل اندھیرا، گھپ اندھیرا ہو گیا تھا اور کوئی جانتا نہیں تھا کہ رازی اور ابن رشد اور فارابی اور دین کے جو حکمات ہیں ان کے بعد بھی کوئی آدمی پیدا ہوگا، اور وہ بھی ہندوستان بر صغیر میں جب مغلوں کا سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا اور جب بالکل تباہی کے دہانے کی طرف مسلمانوں نے سفر شروع کر دیا تھا. اس وقت ایسا بڑا حکیم، ایسا دانا، ایسا حکیم الامت اور ایسا شیخ الاسلام دہلی میں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اتنی عنایت فرمائے گا خدا کے دین کی طرف، یوں وہ برملا دعوت دے گا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت بیان کی ہے نماز کی، اور اس پر بحث کی ہے. تفصیل تو آپ حجت اللہ البالغہ جو ان کی کتاب ہے اس کو دیکھیں گے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز کی نیت کر کے سوئے گا وہ کم سے کم جانوروں کی طرح نہیں سو جاتا کہ دنیا جہان کی کسی چیز کی فکر ہی نہ رہے، بلکہ وقفے سے یا کسی وقت آنکھ کھلتی ہے اور ہوتے ہوتے نیند میں وہ گہرائی کم ہو جاتی ہے کہ ارے بھی اٹھنا ہے، ابھی اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے. اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں تجارت نہ غفلت میں ڈالتی ہے نہ ان کی خرید و فروخت انہیں غفلت میں ڈالتی. اسی لیے نماز کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے.
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد وبین الکفر، انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان بس کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، اور منافق وہ ہیں جو اللہ تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ انہی کی چال ان پر الٹ رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کُسالىٰ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت ہی کاہلی اور سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اور اللہ نے منافقوں کے متعلق کہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ جو لوگ آپ سے جنگ کرنے آئے ہیں جنگ جمل میں، یہ لوگ کیا ہیں؟ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے سورہ نساء سے استدلال فرمایا، اور کتنی اچھی بات انہوں نے کہا یہ کافر نہیں ہے۔ ان سے عرض کیا گیا منافق، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے منافقین کے متعلق تو کہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق لوگ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، یہ تو خدا کو بہت یاد کرنے والے۔ یہ منافقین کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ قاموا کسالىٰ، وہ نماز پڑھتے ہیں کیسی؟ سستی سے۔ تو اللہ کو اس پہ بھی بڑا شدید غصہ ہے کہ سستی سے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے جو نشاط اور کیف کی کیفیت ہونی چاہیے تھی، اور جو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ مالک نے یاد کیا ہے، کیوں آخر ان کے دلوں میں ایسا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ ذرا تصور کیجئے جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی پابندی کرنا، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی جو نماز ہے اس کی تو خاص طور پر پابندی کرنا۔ اس لیے یہ ایسا فریضہ ہے، آپ نے ابھی سن لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نبی کسی رسول سے ساکت نہیں ہوا، چاہے جائے کہ کسی ولی سے، کسی شیخ سے، کسی عارف باللہ سے، کسی مجاہد جہاد کرنے والے سے ساکت ہو جائے۔ یہ سب دھوکے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام اور خلافتوں کا قیام اور نمازیں غائب، اور رات دیر دیر تک کے جلسے اور بیٹھکوں میں بیٹھنا اور صبح کی نماز غائب، یہ اپنے پروردگار کی عبادت سے بچنے کے شیطان کے دھوکے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی اسلامی حکومتیں اس طرح قائم نہیں ہوا کرتی اور کوئی انقلاب اس طرح برپا نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کرتے رہیے اللہ کی جب تک کہ آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشاہدے اور یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد یا اسلام کے راستے میں مختلف خدمتیں انجام دینے کے بعد یا قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے بعد یا انسانیت کے نام پہ ہسپتال اور سکول قائم کرنے کے بعد یا حکومتیں حاصل کرنے کے شوق میں بڑے بڑے جلسوں اور ان چیزوں کے بعد نماز کا فریضہ اس سے ساقط ہو گیا ہے، تو وہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالتا ہے اور زبردست خطرہ ہے کہ خدا کی گرفت اس پہ ہو جائے اور خدا اس کی کوششوں میں ذرہ برابر برکت نہ دے۔ یہ انسانیت کے خوشنما نعرے بغیر نماز کے بڑے خطرے کی چیز ہے، بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اس سے بچائیے۔ یہ گمراہ کن چیزیں پیش آ رہی ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ساقط نہیں کیا، خدا نے اسے اپنے ولیوں سے ساقط کر دیا، یا خدا نے محض دعوے کرنے اسلام کے نام پہ شور مچانا اور جہاد کی دعوتیں دینا اور نماز غائب، یہ کون سا دین ہے؟ کوئی کارنامہ، کوئی خدمت، کوئی کیفیت اور کوئی حال ایسا نہیں ہے جس پہ اعتماد کر کے نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پائلٹ ہوتا ہے اور جہاز کو اڑا رہا ہے اور وہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنی مہارت کی وجہ سے وہ کہے جناب کہ اس میں تھوڑا سا
تیل کم ڈال دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ پرزہ کیوں ہے، اس پرزے کو ہٹا دیجئے، نکال دیجئے، تو وہ بغیر ضرورت کے اسے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور اس کی اس حماقت سے کسی بھی وقت وہ جہاز ٹوٹ کے گر جائے گا، جہاز تباہ ہو جائے گا، مسافر سارے مر کے اس کے ذمے لگ جائیں گے۔ یہ جتنی قیادتیں ہیں نا اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان کے گرد و پیش میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اقامت صلاۃ کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی، اس کی حفاظت کا راز ایک بڑے محقق تھے، عارف باللہ تھے، جنہیں یقیناً اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تھی۔ ہم اپنے علم کی حد تک کہہ سکتے ہیں خدا نے بڑی برکت دی ان کے سلسلے میں۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ تھے، بہار ہندوستان کے۔ 661 ہجری میں شیخ کی پیدائش ہوئی تھی اور 786 ہجری میں شیخ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ 8ویں صدی میں جو عارف باللہ اس خطے میں پیدا ہوئے ان میں سے ایک ہستی تھی، انہوں نے بڑی اچھی ایک حکایت بیان کی۔ مکتوبات صدی ان کے مکتوبات ہیں، فارسی اصل ملتی نہیں، لیکن جہاں ملتی ہے پڑھنے کے قابل چیز ہے۔ اردو ترجمہ بہت سی جگہوں پہ غلط سلط بھی ہو گیا ہے، مگر بہرحال اردو ترجمہ اس کا مل جاتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایسے سمجھو جیسے کوئی شخص تھا بادشاہ، اور اس نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک محل تعمیر کیا اور تمام انواع و اقسام کی نعمتیں اس میں جمع کر دیں، اور جب اس کے آخر وقت آیا تو اس نے لڑکے کو وصیت کی کہ اس محل میں جو ترمیم کرنا چاہو، اضافہ کرنا چاہو، سب کر لینا، لیکن یہ ایک خوشبودار گھاس کا ایک پودا ہے، یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو کسی حال میں محل سے باہر نہ نکالنا، خواہ یہ سوکھ جائے اور خواہ یہ سرسبز ہو، تم نے اسے نہیں اکھیڑنا۔ بہار آئی اور پہاڑ سارا سرسبز ہو گیا، محل میں طرح طرح کے پھول اگے، خوشبودار گھاس پیدا ہوئی، اس پرانی گھاس کے پودے سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ سارا محل ہوا چلتی تھی تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی تھی، اور یہ جو باپ چھوڑ کے گیا تھا نا بادشاہ، یہ پرانی سوکھی ہوئی گھاس، اس کی خوشبو بہت کم ہو گئی۔ تو شہزادے نے سوچا کہ ابا نے یہ پرانی گھاس اس لیے تو محل میں لگا رکھی تھی خوشبو پھیلے اور ہر جگہ اس سے معطر ہو، اب یہ کس کام کی؟ اور اس نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ مالی کو کہ اس کو اکھیڑ کے باہر پھینک دو۔ اس نے وہ پودا اکھیڑا اور باہر پھینک دیا، اور شام کو سانپ آنا شروع ہو گئے، اور کسی سانپ نے شہزادے کو ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ شیخ لکھتے ہیں کہ اس کی گھاس کے 2 فائدے تھے، ایک تو یہ کہ وہ خوشبو دیتی تھی، اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سانپ نہیں آ سکتا تھا، سانپ اس خوشبو سے دور بھاگتا تھا، گویا وہ سانپ کا علاج تھی۔ اور یہ خاصیت معلوم نہیں تھی، لڑکا اپنی ذہانت کی بنیاد پہ اپنی جوانی کے نشے میں یہ سمجھا کہ جو علم میرا ہے نا، بس کل علم یہی ہے، اس سے زیادہ علم میرے باپ کا بھی نہیں تھا، اور اس نے اس گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور اپنی ذہانت کے غرے میں مارا گیا۔ ٹھیک یہی حال ان اسلامی قائدین کا اور ان کی جماعتوں کا ہے جو اپنے لوگوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے اور ان کی نمازیں ٹھیک نہیں کرواتے۔ یہ اسی غرے میں رہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور خلافت قائم ہو جائے اور اللہ جانے کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز سے بالکل مستغنی ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر چکا ہے، یا اسلام اور مسلمانوں کی کسی بڑی خدمت یا ریاضت، عبادت، جہاد، دعوت، خدا کے دین کی طرف بہت مصروف ہے اور نماز کو بے ضرورت سمجھتا ہے، تو تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ سارے اعمال، ساری خدمات نہ صرف رائے گاں جا سکتی ہیں، وبال جان بن جائیں گی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ گھاس اٹھا کر پھینک دے اور کوئی سانپ اسے ڈس دے۔ نماز مومن انسان کے لیے اتنی ضروری چیز ہے جس کو بھی اللہ نے نماز سے کوئی ذائقہ، کوئی لطف اس کا دیا ہے، یا خدا نے نماز کے اسرار کسی آدمی پر کھولے ہیں اور نماز کی نسبت کسی کو دی ہے، تو وہ جانتا ہے اس میں اتنی کشش ہے جتنی پانی میں مچھلی کے لیے کشش ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرا سکون، میرا آرام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی۔ اولاد، صالح اور نیک اولاد آنکھوں میں ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہے نا۔
اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وہ ہم سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے ابو داؤد میں کتاب الادب میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ، اٹھو نماز کی تیاری کو، ارحنا بہا، اور مجھے اس کے ذریعے سکون ملتا ہے، مجھے آرام پہنچاؤ، مجھے سکون چاہیے، مجھے اطمینان چاہیے، اس کا بندوبست کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ فرماتے تھے اٹھو نماز پڑھیں، نماز کی تیاری کرو۔ بچہ جب خوف ہوتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، ماں کی طرف بھاگتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوانی میں عملی زندگی میں جب مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر کہتا ہے ماں باپ سے دعا کرو، یا کسی اللہ کے اچھے بندے کی طرف خط لکھتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، دعا کر دیجئے اور دعا مانگیے میرے لیے۔ کہ نماز بالکل ایسی ہی چیز ہے، یہ بڑی مضبوط رسی ہے جو بندے کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے، اور جب چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ مومن کی روح کی غذا اور درد کا درما ہے، یہ زخم کا مرہم ہے، بیماری سے شفا ہے، اور اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے انسان غیب سے آنے والی مصیبتوں اور آفتوں سے لڑ سکے۔ اسی لیے اس رکوع کے میں آگے چل کے دیکھیے نا، وہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور لوگوں مدد مانگو مجھ سے، صبر کر کے سہ جاؤ تکالیف کو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشواری کا سامنا ہوتا تھا، جب جہاد کا موقع آ جاتا تھا، جب پتہ چلتا تھا غنیم اور دشمن تیار ہو گئے ہیں اور چلنا ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، فون آ گیا، خط مل گیا، کسی نے اطلاع دے دی فلاں پریشانی کی بات ہو گئی، مومن کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وضو کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے کہ خدا یہ پریشانی شروع ہو رہی ہے، تو مدد کر، تو آرام دے اور تو اس میں سکون ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے لپکتے تھے، اور یہی فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، صبر کر کے مدد مانگو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رات کو تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک ہوا تھم نہیں جاتی تھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آئی، بڑا اندھیرا چھا گیا اور ان کے شاگرد نظر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا ابو حمزہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا اندھیرا چھا جاتا تھا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا سیاہ گھٹا چھا جائے، پورا شہر جیسے تاریک ہو جاتا ہے، شدت کی گھٹائیں جب آتی ہیں تو انہوں نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے توبہ توبہ، انہوں نے کہا نظر کیسی بات کرتے ہو، کبھی آندھی آتی تھی، تیز ہوا چلتی تھی تو ہم بھاگ جاتے تھے، مسجد میں پناہ لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسی گھٹی میں ڈال دی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کہ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے آخر پہ آیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اس قبیلے والوں سے ہم نے جہاد کیا تو انہوں نے بڑی سخت جنگ کی اور مقابلہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا اپنے مقابلے میں کہ ان مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہرو، ان کی نماز کا وقت آنے والا ہے، اور پھر کہا کہ وہ نماز ان کی ایسی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری لگتی ہے، پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ اس نماز میں جسم کی نمائندگی ہے، آدمی اپنے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، سجدہ، رکوع، ہر ایک جسم کی نمائندگی، اور اس نماز میں یہ کوئی فوجی ڈسپلن نہیں ہے جس میں اپنے ارادے اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بعض کم فہموں نے اسے فوجی ڈسپلن سمجھ لیا ہے، اور بعض اس میں پتہ نہیں کن کن بیماریوں کے علاج کے لیے، ہمیں اس سے بحث نہیں بیماری کا علاج ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، اور جو خدا کے اس حکم کو نہیں مانتا وہ اپنے تمام اعمال کو خطرے میں ڈالتا ہے۔
اس نماز میں جسم کی نمائندگی اللہ نے رکھی ہے، عقل کی نمائندگی رکھی ہے، قلب کی نمائندگی رکھی ہے۔ جسم کے حصے میں قیام خدا نے کیا ہے، رکوع اور سجدہ کیا ہے، زبان کے حصے میں اللہ نے تلاوت رکھ دی ہے، عقل کے حصے میں تفکر آیا ہے، تدبر آیا ہے، یہ مراقبہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، سمجھے کیا یقین ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور دل میں رقت کی کیفیت، دل میں خشوع ہو، انابت۔ قرآن نے تینوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزوں کی طرح کھڑے رہو۔ آیا نا جسم، اللہ نے فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، جسم آ گیا نا۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشہ ہو، عقل معطل ہو، عقل بیکار ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، یہ عقل ہے، اور دل اس کے تو کہہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو فی صلواتہم خاشعون، اپنے نمازوں میں دل ان کا جھکا ہوا ہے خشوع اور خضوع سے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اور ہمارے بندے تو ایسے ہیں جن کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں رات کو، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ کسی گناہ کی پاداش میں پکڑا نہ جاؤں، اور امید رکھتے ہیں رب سے کہ اس نے معاف فرما دیا ہوگا۔ بس اس بین کی، اس درمیان کی کیفیت سے ہمیں پکارتے رہتے۔ ایک چیز نہیں، تینوں چیزوں کو اللہ نے رکھ دیا۔ پھر نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا کہ اللہ کے ہاں جو نماز پڑھنی ہے تم نے اس قبلے کی طرف منہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور جو تمہارا اصل مرکز ہے اور جس کی اساس اس قبلے کی اللہ کی عبادت اور اطاعت پر رکھی گئی ہے، اور جس کی بنیاد قبلے کی شیطان کی بغاوت پر رکھی گئی ہے، شرک کے خلاف رکھی گئی ہے، خدا کی توحید کا وہ مرکز۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اللہ نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار اس شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ وہ تیرے ساتھ شرک کرے، بتوں کی عبادت کرے۔ رب اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تیرے علاوہ جن چیزوں کی بندگی اور پرستش کی جاتی ہے انہوں نے کتنی قوموں کو گمراہ کر دیا۔ اور اللہ میں جو اپنی اولاد یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں۔ آپ نماز کی تکبیر کو دیکھیں، جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے کتنا عام فہم جملہ ہے۔ بڑے بڑے ظالم حکمران، دیو پیکر انسان، بڑے بڑے فوجوں کے سربراہ اور بڑے بڑے ظالم جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے بن کے مسلمانوں کے سروں پر مسلط ہو گئے ہیں، ایسا فرد واحد جس کی عقل ایک متوسط درجے کی اور کروڑوں آدمیوں کو اپنے سامنے اس نے لگا رکھا ہے، یہ سب بت اور خاک کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ جب مومن آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ اس اللہ اکبر کی چوٹ کہاں کہاں جا کر پڑتی ہے، اور یہ اللہ اکبر جو دل سے کہتا ہے اسے کیا ڈر ہے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کے سامنے سچ نہ بول سکے؟ یہ وہ انقلاب آفریں کلمہ ہے جس کو اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، اپنے اللہ کی عظمت بیان کر۔ جب کوئی آدمی اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ظلم اور فساد کے ایک ایک مرکز کو اور ایک ایک نمائندے کو وہ کہتا ہے خداوندہ تو اسے جڑ سے اکھیڑ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو ان کے دلوں میں خدا کی توحید رچ بس گئی تھی اور جو دلوں میں اللہ کی عظمت اور ہیبت بیٹھ گئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس عظمت اور ہیبت کے بیٹھ جانے کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو، ملکوں کے سربراہوں کو، مطلق العنان حکمرانوں کو اور ان کی عظمت اور شوکت کو ہیچ بتلایا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ طاقتور عقیدہ، یہ ایمان، یہ نماز سے بنتا ہے۔
بہت سے لوگ جو فقراء اور ضعفاء سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور خود ضعیف اور فقیر تھے، انہیں اس نماز نے اتنی قوت دی کہ سلطنتوں کی جاؤ حشمت ان کے سامنے بلبلا جیسے بن جاتا ہے پانی پہ، اس طرح بالکل ختم ہو گئی اور ان کی نظر میں کوئی قیمت باقی نہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے نماز میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، ان کا خدا پر اتنا بھروسہ، اتنا تعلق تھا کہ یہ کاشف الحقائق ایک تفسیر ہے، ابھی تک چھپی نہیں۔ دہلی میں حضرت ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے، وہاں اس کو دیکھنے کا موقع ہوا تھا۔ کاشف الحقائق کے مصنف تھے علامہ محمد ابن احمد، کمال الدین زاہد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہاں برہان الدین محمود بن ابو الحسن بلخی کے شاگرد تھے، اور مولانا برہان الدین کو آپ جانتے ہیں، یہ امام رضی الدین حسن کے شاگرد تھے، اور امام رضی الدین حسن صنعانی رحمت اللہ علیہ جو تھے، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی حدیث میں مشارق الانوار، اور یہ تین واسطوں سے، ان کے دو واسطوں سے شاگرد بنتے ہیں۔ اور یہ علامہ کمال زاہد رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے مایا ناز شاگردوں میں جن پہ انہیں یقیناً قیامت میں بھی فخر ہوگا، ان کے شاگردوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حدیث ان سے پڑھی تھی، کمال الدین زاہد رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے، حضرت نے خود ایک جگہ فرمایا کہ 689 میں حدیث کی سند میں نے ان سے لی تھی۔ امیر خرد رحمت اللہ نے سیر الاولیاء لکھی ہے، اور چشتیہ سلسلے کے مشائخ میں سب سے زیادہ مستند کتاب جو دنیا میں ایک ہی بس تقریباً رہ گئی ہے، وہ یہی ہے جو قدیم ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ کمال الدین زاہد رحمت اللہ علیہ کا علم کا یہ مرتبہ تھا، حال تھا کہ غیاث الدین بلبن نے ان کے علم اور فضل کے متعلق سنا، اور غیاث الدین بلبن کا نام آپ نے سنا ہے، یہ بادشاہ یہاں ہندوستان میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں مدرسے چلاتا تھا، اور چاروں فقہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اساتذہ مقرر کیے ہوئے تھے، اور اس سے کہا تعلیم کو عام کرنا چاہیے، اور ہندوستان سے سارے اخراجات مکہ مکرمہ جاتے تھے، اور چاروں ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ وکثر اللہ سوادہم، ان حضرات کے مدرسے قائم تھے، اور وہاں کے بچوں کو ہندوستان تعلیم دیتا تھا، یہاں سے پیسہ جایا کرتا تھا۔ یہ زمین بر صغیر کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بلبن اتنا نیک بادشاہ، اس نے درخواست کی، اور اس نے علامہ کمال الدین زاہد رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے سرکاری امام بن جائیں، اور بس صرف نماز پڑھا دیا کریں۔ ان کا زہد اور تقوی ایسا تھا، اب بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، کسی اللہ کے نیک بندے کے پیچھے پڑی ہوئی نماز اور کسی غافل دل والے ہم جیسے کے پیچھے پڑی ہوئی نماز، دونوں میں واضح فرق انہیں محسوس ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل اندر زندہ ہو کہ یہ نماز کوئی اور چیز ہے۔ علامہ زاہد رحمت اللہ علیہ کو سلطان غیاث الدین بلبن رحمت اللہ نے یہ کہا تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ درما جز نماز چیزیں دیگر نہ مان دے است، ہم غریبوں کے پاس بلبن بادشاہ نماز کے علاوہ اور ہے ہی کیا، اکنون بادشاہ چیمی خواد، اب آپ کا کیا ارادہ ہے کہ ان ہم ازمامی روت، بادشاہ کیا چاہتے ہیں کہ اب نماز بھی ہم سے چھین لے؟ چپ ہو گیا بادشاہ، اور بلبن کی ہمت نہیں پڑی جواب دینے کی۔ ایسے بادشاہ نہیں تھے جو جمہوریت کی اور جبر کی پیداوار ہوں، وہ بادشاہ بھی کمال کے ہوا کرتے تھے، اور ایک طرح کی مطلق العنانی بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس انسان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو۔ ان سے کسی نے پوچھا، ان سے بھی اور بہت سے مشائخ سے، کہ بادشاہ کو نماز پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کفر سمجھتے ہیں اگر دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ سجدہ ذرا سا طویل کر دیں اور رکوع کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں کہ بادشاہ سلامت نے جلدی جانا ہے اور بادشاہ سلامت آج نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دل کا کفر ہے، یہ طریقت کا کفر ہے کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے ہم غیر کا تصور دل میں لائیں۔ یہ اللہ اکبر جو انسان کہتا ہے نا، یہ اس ہیبت کی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ربیع رحمت اللہ علیہ کو بھیجا تھا،
اور ربی رحمت اللہ علیہ جب ایران کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو وہی پرانے کپڑے، وہی تلوار، وہی ڈھال، چھوٹے قد کا ایک گھوڑا جسے وہاں کی زبان میں گدھا کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں کے ہندوستان کے گدھوں سے، وہ دربار میں داخل ہوئے اور فرش اور قالین کے ایک حصے کو رونتے ہوئے آگے چلے گئے۔ بادشاہ دیکھتا رہا اور انہوں نے تکیوں میں سے ایک تکیے کے ساتھ گھوڑے کو باندھ دیا۔ رستم نے ان سے کہا کہ ہتھیار رکھ دیں۔ انہوں نے کہا بھئی میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا تھا، اور جو بلایا جاتا ہے اس کی چیزیں برداشت کرنی چاہیے، اگر کہتے ہو تو میں بات کرتا ہوں، نہیں تو میں واپس جاتا ہوں۔ رستم نے خالص فارسی میں سے کہا کہ اجازت، اور اپنی قالین پر اپنا نیزہ ٹیکتے ہوئے چلے گئے اور قالین پھٹ گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا، کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ ایک فون آ جائے وائٹ ہاؤس سے، ایک فون آ جائے کہیں سے، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، 10 بار پوچھتے ہیں کہ کون بول رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی طاقت، اللہ تعالی کا مطلق العنان، شہنشاہ ہونا، اور خدا کی زمین اور خدا کے ملک اور اس کے اختیارات پہ نظر نہیں نہ جاتی۔ نماز پڑھی ہو تو پتا ہو نا، سلطان تغلق جیسے آدمی نے شیخ قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ تھے، انہیں طلب کیا اور وہ بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے۔ سلطان محمد تغلق اپنی جگہ پہ بڑا اچھا حکمران شمار کیا جاتا، سرزنش اور عتاب مقصود تھا، اور وہ اپنے بیٹے نور الدین کے ساتھ چلے گئے اور دربار میں دیکھا تو کتنے ہی لوگ باادب، باوقار، مؤدب انداز سے کھڑے ہیں۔ بچے نے کبھی یہ سما دیکھا نہیں تھا، اور ان کے صاحبزادے نور الدین کہتے ہیں میری عمر بہت چھوٹی تھی اور میں نے چونکہ یہ منظر کبھی دیکھا نہیں تھا کہ بادشاہ تخت پہ ہو، لوگ یوں کھڑے ہوں اور یوں کرسیاں بڑے بڑے لوگوں کے لیے لگی ہوئی ہوں، تو میں ڈر گیا۔ تو میرے والد شیخ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ بابا نور الدین العظمت للہ، بابا نور الدین عظمت اللہ کے لیے، ان چیزوں کو دیکھ کے کیا ڈرنا۔ وہ کہتے تھے دل میں عجیب قوت محسوس ہوئی اور سارا خوف لوگوں کا نکل گیا، اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ انسان نہیں بھیڑ بکریاں ہیں جو باندھی گئی۔ یہ سید الاولیاء میں انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سارے اولیاء کرام جو تھے، یہ سارے اللہ کے نیک بندے، ان میں سے بہت سے تھے جو علم کی حد تک بھی تھے، مگر یہ کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا احساس، ان کی نماز اس میں قوت تھی، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف رہ ہی نہیں گیا تھا دل میں، کہ اللہ کے سامنے جب 5 وقت ہاتھ باندھتے ہیں، بندگی ہے، خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو پھر کسی سے کیا ڈرنا۔ یہ ہے نماز جو سکھاتی ہے انسان کو کہ اللہ تعالی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں، اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی امید کا مرکز ہے، اور اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کا خوف دل میں ہونا ہے اور بٹھانا ہے، بس اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں، کسی سے کا کوئی خوف نہیں۔ اور اللہ اکبر یہ ہے کہ جتنی وہ ذات عالی بڑی ہے، میں اس کا بندہ اتنا ہی چھوٹا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے یاد رکھا جائے، میرا نام لیا جائے۔ عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں سب اللہ کے لیے۔ پھر مومن انسان نماز کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد نماز میں دعائیں مانگتا ہے، وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سے پہلے کیسی کیسی دعائیں مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آئی ہیں احادیث کی کتابوں میں، یاد کرنی چاہیے تاکہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا موجب اور ذریعہ بن جائے۔ وقت مکمل ہو رہا ہے، یہ سلسلہ بہت دن تک انشاءاللہ چلے گا، اور جو درخواست آپ سے یہ بولنے والا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ شاید ایک کیسٹ اس سے پہلے ایسی تھی جس میں درخواست کی تھی کہ اسے آپ ضرور سنیے، اور وہ تھی عقیدے کے متعلق، اور اب یہ درخواست دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اب ہم یہاں سے نماز شروع کر رہے ہیں،
اور نماز کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مناسب حد تک تفصیل کے ساتھ اسے بیان کریں، اور اس میں نماز میں فرائض، واجبات، سنتیں، سجدہ سہو، جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ، جنازے کی نماز، یہ سب کی سب چیزیں اس میں رکھیں تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو نماز پڑھنی آ جائے اور پتہ چلے کہ نماز سنت کے مطابق کیسے ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے درخواست آپ سے یہ کرنی ہے کہ اگر سننے کے بعد یہ چیزیں آپ کو پسند آئیں تو آپ ان کیسٹس کو پھیلائیے، اسے اپنے بچوں کو سنوائیے، اور اسے ہر اس انسان کو سنوائیے جسے ذرا بھی خدا سے تعلق ہے کہ وہ اپنی نماز کو سیدھا کرے اور اپنی نماز کو درست کرے۔ یہ خاص طور پہ درخواست کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھنی آ جائے۔ اس کے لیے آپ کیسٹس حاصل بھی کر سکتے ہیں، خود ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو بھی مناسب طریقہ آپ سمجھیں، مگر درخواست بار بار یہی ہے کہ نماز کے اس طریقے کو عام کیجیے اور نماز پڑھ